لگے نظیر ڈیرے جتھے سرکار دے عرشاں تو شان اچے اس دربار دے لگنے نظیر ڈیرے جتھے سرکار دے عرشاں تو شان اچے اس دربار دے تے پلکاں دے نال اوتھے پھر میں بہاریاں پلکاں دے نال اوتھے پھر میں بہاریاں اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کہ ماڑی سبحان اللہ. لگے نے نظیر ڈیرے جتھے سرکار دے عرشاں تو شان اچے اس دربار دے پلکاں دے نال اوتھے پھیرا میں بہاریاں نبی دیاں شاناں تو میں لکھ وار واریاں. ناظرین و سامعین، آج میں موجود ہوں میرے ہی بہت ہی پیارے، ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ثنا خوان مصطفیٰ. میں کس طریقے سے تعارف کرواؤں ناظرین و سامعین کہ آج الحمدللہ پاکستان اور ہندوستان میں نعت کا نام روشن کرنے والے میں جس گھرانے میں موجود ہوں، میری مراد جناب الحاج نذیر حسین نظامی صاحب کا گھرانہ ہے، جنہوں نے نعت کو اس طریقے سے فروغ دیا کہ الحمدللہ قلم خود رشک کرتا ہے، شاعری خود رشک کرتی ہے کہ میں جس کے قلم سے ادا کی جا رہی ہوں، جس کی زبان سے ادا کی جا رہی ہوں، آج انہی کے فرزند محترم جناب شفیق حسین نظامی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نظامی صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا کیا ہے. یہ آپ کی محبت، آپ تشریف لائے، یہ میرے لیے باعث عزت ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے. یہ آپ کی محبت ہے جی. ناظرین سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ نعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. عالم اسلام میں اگر نعت پہچانی جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قلم سے پہچانی جاتی ہے، جن کا فرمان ہے کہ نعت لکھنا ایسا ہے کہ جیسے پل صراط پر چلنا. ناظرین سامعین، اگر پل صراط کی بات کی جائے تو نعت کے لیے وضو کا تو ہونا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں علم کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ میں جس گھرانے میں موجود ہوں، جس گھرانے میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جس ہستی پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. الحاج نذیر حسین نظامی صاحب علیہ رحمہ کی فرزند صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بہت ساری باتیں بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آل انڈیا ریڈیو سے لے کر کے آج پاکستان ریڈیو تک کا سفر، پاکستان ٹیلی ویژن تک کا سفر کیسا رہا ہے، اور پہلے نعت کیسی تھی اور آج نعت کو لوگ کس رنگ میں لے کے جا رہے ہیں، کس طرح سے ڈھال رہے ہیں، نعت کو پڑھ رہے ہیں، شاعری کیسی ہے، اس کا مجموعۃ الکلام کیسا ہے. آج سب کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی نظامی صاحب، آج کل کیا مصروفیات ہو رہی ہیں آپ کی؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ الحمدللہ اتنی اعلیٰ ہستی کے الحمدللہ فرزند ہیں، تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو میں ناظرین سے السلام علیکم. السلام. یہ نعت کا جو انداز میرے والد گرامی الحاج نذیر حسین نظامی سے، یہ تقریباً پارٹیشن سے پہلے سے ہندوستان اور پاکستان بننے سے پہلے کا یہ جی ہاں کہا جاتا ہے کہ 1943 میں امرتسر ہندوستان کے شہر میں، ٹھیک ہے، کم سن بچہ جو نعت خوانی کو لے کر ابھرا ہے، وہ اس وقت مسلم لیگ کا دور تھا. جی ہاں بالکل. والد صاحب نے کہا کہ اکثر جلسے وغیرہ مسلم لیگ کے جو نے، جی ہاں بالکل، تو وہ اس میں وہ شریک بھی ہوا کرتے تھے، ان کو شریک کرنا نعت کے. لیکن 14 سال کی عمر میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو پاکستان جب بننے سے پہلے کی بات ہے، آل انڈیا ریڈیو تھا اس وقت، تو لاہور میں آگے انہوں نے یہ اپنا موسیقی کا پروگرام کیا. 14 سال کی عمر، پنجابی کا گیت تھا، پنجابی کا گیت آل انڈیا ریڈیو کے اوپر آن ایئر ہوا تھا. اس وقت
نعت کا جو کانسیپٹ تھا وہ ریڈیو میں نہیں تھا. نعت ساری زندگی انہوں نے نعت پڑھی ہے, لیکن یہ صرف ریڈیو میں موسیقی کا پروگرام کیا. صحیح, مطلب سٹارٹنگ جو ہے وہ پنجابی کے گیت سے کی تھی, لیکن اور پہچان الحمدللہ سرکار کی نعت سے. الحمدللہ جی, کیا بات ہے. اور آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ بس کاروبار بھی اسٹرگل ہو رہی ہے, تو سرکار کی ثنا خوانی کا بھی یہ جو سلسلہ ہے, کیونکہ ہمیں نسبت ہمارے بزرگوں سے جو ہے وہ ایک ایسی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ, ہم تو اپنی اس کی مہربانی ہے کہ ہم پہ یہ کرم کیا کہ سرکار اللہ کو محبوب نے کہ ہم اس کی ثنا کر رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ اتنا برکتوں والا, رحمتوں والا کہ آج تک جو پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے ابھی تک وہ ہمارے گھر میں جاری و ساری. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ہمارے آنے والے بچے جو ہیں, بچے بھی ہمارے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں نعت خوانی تو پہلے بھی ہوتی تھی, 1943 میں بھی ہو رہی تھی نعت خوانی, جب نظامی صاحب خود الحمدللہ بچپن میں تھے. تو اس وقت آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے جلسوں میں نعت خوانی کرنا, بچہ پہچانا ہی نعت خوانی سے گیا ادھر. ٹھیک ہے, نظامی صاحب نعت خوانی سے پہچانیں گے 9 سال کی عمر. ہاں, یہ ہم بات کہنا ناظرین سامعین حق بجانب ہوگا کہ ہندوستان میں جلسوں میں اگر روایت پیش کی ہے نعت پڑھنے کی, تو اس وقت کے زمانے میں تو الحمدللہ نذیر حسین نظامی صاحب علیہ رحمہ کا نام جو ہے نا وہ سر فہرست آنا وہ حق بجانب ہوگا کہ اس وقت کے زمانے میں نذیر حسین نظامی صاحب نے الحمدللہ نعت کو جو فروغ دیا ہے, ثنا خوانی کو جو اس وقت عروج دیا ہے, تو آج الحمدللہ اسی عروج کی وجہ سے آج ہم ادھر ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ. ابھی کل پرسوں کی ہی بات ہے کہ ریڈیو پاکستان پر کوئی پرانا کلام بھی سرکار کا جو ہے وہ بھی چل رہا تھا, پلے ہوا تھا, تو میں بڑا متاثر ہوا اس پروگرام کی وجہ سے. اس کلام کو سننے کی وجہ سے ناظرین صاحب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں انشاءاللہ نظامی صاحب کے دولت خانے پر لازمی حاضر ہوں گا. تو آج الحمدللہ میں ادھر بیٹھا ہوں. تو قبلہ کتنے بچے تھے, کتنے بہن بھائی ہیں, کیا معاملات ہیں؟ ہم 2 بھائی اور 4 بہنیں. ماشاءاللہ. ہاں جی, بڑے بھائی جو حال ہی میں تقریباً 3-4 ماہ پہلے خبر ملی ان کی, اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, پس پردہ ہو گئے وہ. تو الحمدللہ بڑے بھائی بھی جو تھے وہ بھی بہت سریلے تھے. اللہ اکبر. جی ہاں, میری ملاقات بھی رہی ہے, بہت سریلے تھے الحمدللہ. میں بہت اچھا پڑھنے والے, لیکن ان کا ادھر اتنا رغبت نہیں ہوئی, لیکن وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا, جب بھی کبھی پڑھنا بہت پیارا پڑھتے تھے. بے شک ایسے ہی ہے, ہم نے سنا بھی ہے, ان کے آگے ہم نے پڑھا بھی ہے الحمدللہ. تو ناظرین سامعین, اس طرح کا گھرانہ ملنا, اس طرح کی شفقت ملنا, یہ کسی کے نصیب میں ہوتا ہے ناظرین سامعین. اور جس کو مل جائے تو الحمدللہ یہ قدر کرنا, اس کو سنبھال کے رکھنا, یہ ایک ہیرے کی مانند ہوتی ہے چیز. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نظامی صاحب کا کوئی نعم البدل عطا فرمائے کہ آج پھر سے ویسی ہی نعت پڑھی جائے جیسی کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مل کر پڑھی جاتی تھی, کہ نعت کو اچھے انداز میں بیان کیا جاتا تھا, نعت کو سمجھ کر پڑھا جاتا تھا. لیکن آج ہم اسی جانب آتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ سر پہلے نعت خوانی کیا تھی اور آج نعت خوانی کس رنگ کی طرف چلے گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ہم پہلے ثنا خان, جیسے میرے والد گرامی اعظم چشتی صاحب, جی ہاں جی, وہ اپنا اور بھی بہت سے پرانے, محمد علی ظہوری صاحب, ہاں جی, عبدالستار نیازی صاحب, عبدالستار نیازی, تاج الدین اکاڑوی, منظور الکونین صاحب, یہ ان کی ثنا خوانی جو ثنا خوانی ہے نا, پڑھ رہے ہیں لوگ, اپنا انداز پڑھ رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن یہ سمجھ کے اور سیکھ کے پڑھا انہوں نے. آج کل سمجھ اور نہ سیکھنا, آج دیکھا دیکھی, آج بس ایک دوسرے سے بس وہ اس نے پڑھی نہ تو اس نے لے لیا, اس نے پڑھیا تو اس نے لے لیا, نیا کلام کوئی بندہ چوز نہیں کر کے پڑھ رہا. یہ چیز ہے, کوئی بھی ہے. بڑے بڑے اچھے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں آپ بھی پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. ہاں جی, ایک کا نام تو نہیں, بہت سے نام ہیں جو نام لیتے شاید مجھے ٹائم لگ جائے. تو بہت اچھے ماشاءاللہ پڑھنے والے, بہت اچھے. سید منظور الکونین صاحب کے شاگردوں میں سے بھی اپنا
حبیب صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھنے والے ہیں. اسی طرح اور بھی اعظم چشتی صاحب کے بھی شاگردوں میں اپنا ظہوری صاحب کے شاگرد اختر قریشی صاحب ماشاءاللہ بالکل بہت پیارا پڑھنے والے, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. تو پہلے کی نعت حمدانی صاحب بہت اچھا پڑھنے والے. تو لیکن وہ نعت خوانی وہ یہ وہی سسٹم چلا آ رہا ہے نا پرانے ابھی, تو آگے سے ان کے جو نئے ہیں نا وہ یہ کلام کو انداز کو یہ اپنا نہیں رہے. بے شک ایسا ہے, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بالکل ایسا ہے. ناظرین سامعین, پہلے جو نعت خوانی ہوا کرتی تھی تو واقعی میں پتہ چلتا تھا کہ نعت بیان کی جا رہی ہے, نعت پڑھی جا رہی ہے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں. تو آج نعت خوانی میرا خیال ہے کہ جسٹ لائک ایڈورٹائزمنٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو آج ایڈورٹائزمنٹ بنا دیا گیا ہے نعت خوانی کو. تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے عالم اسلام کے لیے کہ آج نام سرکار اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کا لیا جاتا ہے, پرانی ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے نعت خوانوں میں, ٹھیک ہے. تو ان کا نام لے کر اپنا سٹیج تو چمکا لیتے ہیں لیکن آخرت بقا نہیں کر پاتے. تو حضرت صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, نظامی صاحب کے فرزند الحمدللہ. سر, آج کی جو نعت خوانی ہے, کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ آج پیسے کے لیے نعت پڑھی جاتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تحفے کو پیکٹ کا نام دے دیا گیا ہے, پیکٹ کو تحفے کا نام دے دیا گیا ہے. اصل میں وہی نا کہ پہلے جو نعت خوانی تھی وہ سرکار کی صرف اور صرف محبت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی اس میں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. چھوٹا سا واقعہ, نظامی صاحب کو دبئی سے لینے کے لیے آ گئے, کہنے لگے نظامی صاحب آپ کو دبئی لے کے جانا, بڑا ان کا مشہور و مقبول واقعہ الحمدللہ. تو وہ ان فرمانے لگے, تو نظامی صاحب آپ کیا لیں گے؟ کہنے لگے یار میں تجھے گھر چھڑ جانا, لے جانا. کیا بات ہے, یہ میرے لیے سرکار کی بہت بڑا میرے لیے انعام ہے کہ میں سرکار کی نعت پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ اس سے کم بڑا انعام ہے کہ آپ. تو وہ حیران ہو گئے, وہ حیران ہو گئے کہ ہم تو سوچتے تھے پتہ نہیں نظام صاحب سے کیا مانگ, کیا ڈیمانڈ کر دیں, کیا ہو جائے, کیا معاملہ ہو جائے. یہ انہوں نے ساری زندگی ثنا خوانی سرکار کی محبت میں کی ہے. محبت میں کیا بات, آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نظامی صاحب نے کسی جگہ پہ ڈیمانڈ کوئی کی ہو. بس کیا بات ہے. آج اگر استادی شاگردی کی بات کی جائے تو الحمدللہ آپ کا تو الحمدللہ وہ بتاتا ہے کہ جناب آپ نے بھی والد گرامی صاحب سے الحمدللہ آپ نے بھی تعلیم حاصل کی, بے شک گائکی کی بھی. ہاں جی بالکل, میں نے موسیقی سے شروع کیا اپنے والد گرامی سے. میں نے خیال تک ان سے یاد کیا, خیال تک, اور اللہ کی رحمت سے میں نے اپنے والد گرامی کو سامنے بٹھا کے باہر میں نے بیٹھ کے خیال بھی بولا. واہ کیا بات ہے. جس کے اپنا جس میں ہمارے ناگی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جی, ناگی صاحب بھی نعت, تو انہوں نے بھی وہ خیال کا انہوں نے سنا ہمارا. ہاں جی, نظامی صاحب کا جو موسیقی کا جو جن سے موسیقی نظامی صاحب نے سیکھی, ویسے تو شاگردی انہوں نے نظامی صاحب نے نیاز حسین شامی صاحب تھے ریڈیو میں ماشاءاللہ. اچھا, نظامی صاحب ان کے شاگرد تھے. ہاں, اور کلاسیکل جو تھا وہ ہمارے کپورتھلے کے غلام جیلانی اور فتح خان صاحب تھے. اچھا, بالکل صحیح. جی ہاں, خان صاحب کا بھی نام ماشاءاللہ بڑا مقبول ہے. وہ ان کے جو ان سے باقاعدہ جو کلاسیکل کا جو نا, وہ کلاسیکل وہ ان سے بزرگوں کا جو ہے. کیا بات ہے, آج علم آپ تک پہنچا ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اچھا, آج سر ان کے شاگردوں میں سے کوئی مقبول شاگردوں کا بھی نام لینا پسند کریں؟ ماشاءاللہ پاکستان بھرا پڑا ہوا ہے, بہت سے شاگرد ہیں, کئیوں بار الحمدللہ ہم نے بھی سنا ہے ناظرین سامعین. تو میں کہوں گا کہ اپنا شفیق صاحب جو ہے نا وہ خود سے ان شاگردوں کے نام لیں, اور یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے, ان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ نظامی صاحب کا آج الحمدللہ وہ نعت اور ان کا نام الحمدللہ وہ روشن کر رہے ہیں. بے شک شروع سے تو ہمارے اپنا تقریباً ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں. عبد الرحیم محمد اسحاق صاحب تھے, ابھی محمد اسحاق صاحب موجود ہیں, عبد الرحیم صاحب پس پردہ ہو گئے. جی, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ. تو اور بھی کافی شاگرد محمد چشتی وغیرہ یہ بھی چلے گئے, لیکن اصل حاضر میں جو محمد الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ترقیاں دے, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اور افضل نشائی صاحب, بہت محبت ان کی بھی نظامی صاحب سے. ہاں جی, تو ویسے تو اپنا اعجاز شکرگڑی صاحب بھی یہاں تشریف بہت لائے, ان کا بلکہ لکھا ہوا یہ کلام ایک موجود بھی ہے ہمارے پاس, وہ انہوں نے تو وہ بھی رؤف معصومی صاحب, ہاں جی, عبد الرحمان نظامی
نظامی صاحب ماشاءاللہ، اور بھی بہت سے کافی ہیں جو نام لسٹ اگر جاری کی تو پھر پروگرام میں صرف نام ہی نہ ہو جائے، تو بہت سے ماشاءاللہ شاگرد ناظرین سامعین، اور ان کے دوستوں میں سے نا بہت اچھے جو وہ بھی ہوتے ہیں نا، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ادب کے ابھی میں اور محبت میں بھی وہ آگے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے عبدالرشید قادری صاحب، نظامی صاحب بہت پیار، بہت اچھا پڑھنے والے. اللہ اکبر، اللہ کیا بات ہے. ناظرین سامعین، پیڑ سوکھ جاتا ہے لیکن اس کی جڑیں پھر بھی مضبوط رہتی ہیں، اور لوگ سایہ لینے کے لیے اس پیڑ کے نیچے لازمی آ کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ دھوپ ان پر نہ پڑے. ناظرین سامعین، استاد بھی ایسی ہی پیڑ کی مانند ہوتا ہے کہ آج الحمدللہ وہ رہتے تو نہیں ہیں، یہ سب مہمان ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنا کچھ بقایا جات چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو زندہ رکھا جاتا ہے، ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے. ناظرین سامعین، نظامی صاحب سے ایک کلام بھی الحمدللہ شامل کریں گے. میرا خیال ہے کہ جناب کا ہی نعتیہ مجموعہ الحمدللہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. ناظرین سامعین، میں نے پروگرام کے سٹارٹنگ پر ہی ایک کلام میں نے جو ہے چند اشعار پڑھے تھے، بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، نبی دیاں شاناتوں میں لاکھ بار واریاں. نظامی صاحب، میں یہ فرمائش کروں گا کہ آپ یہی کلام جو ہے نا یہ ہمارے ناظرین و سامعین کو سنانا پسند کریں گے. بالکل جی، ضرور. یہ ہمارا فیورٹ کلام ہے الحمدللہ. یہ ہے، یہ بہت بہت مشہور زمانہ کلام ہے الحمدللہ. یہ ابا جی کہتے ہیں، میں نے دبئی میں بھی جب وہاں گئے تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی فرمائش کی، اور اس کی دھن اتنی میٹھی ہے ناظرین و سامعین، اس کی طرز اتنی کمال کی ہے ماشاءاللہ سے کہ دل کرتا ہے کہ انسان اگر سننے والا ہو، ٹھیک ہے، تو بندہ دل کرتا ہے کہ سنتا ہی جائے. وہی اتنا نشہ ہے اس کلام میں. نظامی صاحب بسم اللہ. نبی دیاں شاناتوں میں لکھ بار واریاں، اللہ جانے سونے میں چنگیاں کے ماڑیاں، چنگیاں کے ماڑیاں ویکھیا منڈیاں سونا گل لاندا، میرے جئی چجی تے کدوں ویلایا دا، تے پچھو نانی سیو ڈاڈی اوگن ہاریاں، اللہ جانے سونے میں چنگیاں کے ماڑیاں. کیا بات لگے جتھے سرکار دے عرشاں تو شان اچے اس دربار دے، لگنے نظیر دے جتھے سرکار دے عرشاں تو شان اچے اس دربار دے، تے پلکاں دے نال اٹھے پھر میں بہاریاں، پلکاں دے نال اٹھے پھر میں بہاریاں، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑی. سبحان اللہ، اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں. ناظرین سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. کہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم کی شمع ہر دل میں جلانے کے لیے، ہر جگہ پر، ہر گھر میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے، ہر بچے کو نعت خواں بنانے کے لیے الحمدللہ میرا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا،
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ مجھے دو لوگوں کے جو لکھی ہوئی نعتیں ہیں نا، دو لوگوں کی لکھی ہوئی نعتیں میں پڑھتا بھی ہوں اور میں پسند بھی کرتا ہوں. ایک مولانا کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک مولانا حسن رضا صاحب. جو بھی آپ پر لکھتا ہے تو لکھتا ہی چلا جاتا ہے، جو بھی آپ کی تعریف کرتا ہے تو کرتا ہی چلا جاتا ہے. ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا، نہ کوئی گرانا آیا نہ کوئی گرانا آیا. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ملاقات، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شفیق حسین نظامی صاحب. الحمدللہ کلام ماشاءاللہ سر بڑا کمال کا، اور میں تو بڑا متاثر ہوا. مجھے آج ناظرین سامعین واقعی میں محسوس ہو رہا ہے کہ نعت کیا ہے اور ہم نعت خوانی کو کس طریقے سے پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہیں. اچھا سر، ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الحمدللہ آپ کا انداز تھا، آپ کا جو لہجہ تھا، اور یہ چیز مجھے دوسرے شاگردوں میں جو ہے نا وہ اتنی کپ کپاتی ہوئی نظر نہیں آئی جتنی جلالت الحمدللہ آپ کے کلام میں پڑھنے میں تھی. وہ دوسرے شاگردوں میں کیوں نہیں ہے، یہ وجہ پہلے مجھے بتائیں، پھر آگے چلتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نظامی صاحب کو پڑھنے کے لیے جب تک بندہ سیکھے گا نہیں نا، نظامی صاحب کو نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر، بالکل بالکل. سیکھنے موسیقی، علم موسیقی کا ایک ایسا علم ہے جو اگر بندہ جب سیکھ لیتا نا تو اس میں نعت تو بہت خوبصورت انداز میں پڑھی جاتی ہے. علم موسیقی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے راگداری ایسی کریں کہ وہ ایک مطلب غزلیہ انداز بن جائے. نہیں، نعت کے والد صاحب نے کہنا کہ یار نعت میں اگر آپ نے سر لگانی ہے نا تو علیحدہ نہیں لگانی ہے، آپ نے لفظوں کو، آپ سر کو لفظوں کے ساتھ کھیلیں. آپ واہ واہ واہ، کیا کہنے. سر جو ہے وہ لفظوں میں آپ اس کو خوبصورتی بنائیں، لفظوں میں تلاش کریں. ہاں، لفظوں میں، لفظ جو ہیں لفظوں کے اوپر ایسی آپ سر لگائیں کہ وہ لفظ جو ہے نا وہ خوبصورت اور مزید بن جائے. اس انداز سے. اچھا، یہ انداز کسی شاگرد میں دیکھتے ہیں آپ؟ کبھی فیل ہوا کہ نظامی صاحب ہی آج الحمدللہ یہ کلام جو ہے نظامی صاحب سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ کبھی ایسا فیل ہوا ہے؟ کبھی ایسی فیلنگ ایسے محسوس ہوئی ہے یہ چیز؟ وہ میں نے وہی بتایا نا کہ کسی نے سمجھا سیکھا نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ سریلے ہیں، بڑے بڑے سر میں پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن وہ جو ایک انداز نعت خوانی کا آپ نے تو ماشاءاللہ کافی اب یوٹیوب پہ ریڈیو پاکستان نے بہت زیادہ کلام جن کے جو ان کی ریکارڈنگ تھی بہت بھیجی ہیں انہوں نے، تو وہ آپ جب بھی دیکھیں تو جتنے بھی آپ سنیں گے وہ ان سے ہٹ کے ہے، سارا نظام ان کا ہٹ کے ہے. بالکل صحیح بات. کسی سے ٹچ نہیں ہو رہا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ انہوں نے باقاعدہ سیکھ کے علم موسیقی سیکھی. کیا بات ہے، وہ سیکھ کے انہوں نے پڑھا. ناظرین سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اسی طرح میں نے بھی، اسی طرح مجھے بھی انہوں نے سکھایا کہ برخوردار یہ میں نے جب مجھے ہاں چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا، وہ جب مجھے ریڈیو میں دوستوں نے، انہوں نے ان کو کہا کہ جناب صاحب آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں ریڈیو میں لے کے آ رہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یار میں اپنے بیٹے ਨੂੰ میں ذرا سکھا رہا ہوں. کیا بات. میں جلے سیکھ لے گا، میں نہیں کہنا کہ تسی ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ، ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. کیا بات. ਜੇ ਅੱਛਾ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ، ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ مرضی. پھر انہوں نے مجھے سکھا کے پھر میں 88-89 میں نے آڈیشن دیا ریڈیو. ہاں جی، تو جس میں بڑے بڑے ہمارے ریڈیو پاکستان کے سید اسلام شاہ صاحب جناب، ہمارے موسیقی کے بہت بڑے گائک تھے، وہ اپنا صادق علی مانڈو صاحب ماشاءاللہ، کیا بات، بزرگ ہمارے. ہاں جی، وہ تشریف فرما تھے، اور بھی دوست ریڈیو میں تھے، تو انہوں نے میری ایڈیشن میں مجھے پاس کر کے مجھے رکھا. کیا بات ہے، یہ میرے لیے سعادت ہے. ناظرین سامعین، میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ الحمدللہ جب پاکستان ٹیلی ویژن پہ، جب ریڈیو پاکستان پر صبح کے ٹائم آفٹر کمپلیٹ دا قرآن پاک تلاوت کے بعد جب کلام پیش کیا جاتا تھا کوئی، تو نظامی صاحب کی آواز میں لگتا تھا، منظور الکونین صاحب کی آواز میں لگتا تھا. وہ وقت تھا کہ الحمدللہ واقعی جو نعت تھی نا وہ دل کو لبھاتی تھی. دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتا تھا کہ واقعی مدینہ کسے کہتے ہیں، کہ مکہ مکرمہ کی یاد کیا ہوتی ہے، اللہ پاک کے گھر کی یاد کیا ہوتی ہے. یہ بزرگوں نے یاد دلوایا. لیکن آج نعت خوانی کو ڈی جے کا رنگ دے دیا گیا ہے، افیکٹڈ کلام پہلے جاتے ہیں. کچھ بات اگر کہی جائے تو ہے تو کڑوی، سچ کڑوا ہوتا ہے. ایسی نعت خوانی کو نہ تو ہم پسند کرتے ہیں اور انشاءاللہ نہ ہی ہم پسند کریں گے. نعت جو تھی
وہ تھی جو نظامی صاحب نے پڑھی, منظور الکونین صاحب نے پڑھی, آج کے دور حاضر کے شہزاد ناگی صاحب جو پڑھ رہے ہیں, قریشی صاحب پڑھ رہے ہیں, مرغوب حمدانی صاحب جو پڑھ رہے ہیں, آج استاد جی جو کلام پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور سیکھنے کے لائق ہے. سر شاعری کی اگر بات ہو, آج کل کے جو شعراء ہیں, آج کل کے جو نعت خوان ہیں, پیسے دے کر کلام چوز کرتے ہیں کہ یار ہمیں یہ فلاں گانے کی طرز کا کوئی کلام بنا دیں, ہمیں کوئی ترانے کے ٹائپ کا کوئی کلام لکھ دیں, ٹھیک ہے. تو آج ان شعراء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور نظامی صاحب کے دور میں جو شعراء ہوتے تھے ان کے جیسے نظامی صاحب کا الحمدللہ یہ مجموعہ حمد و نعت, ناظرین سامعین یہ میرے ہاتھ میں, تو بڑا ہی مشہور زمانہ کلام جس سے ابھی ہم نے شروعات کی پروگرام کی, وہ بھی اس میں موجود ہے. آج کی اس شاعری میں اور نظامی صاحب کے دور کی شاعری میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ اصل میں ہم انہیں کہیں گے کہ وہ اساتذہ لوگ تھے. جی ہاں. اساتذہ کی شاعری جو ہے اس میں اور آج کی شاعری میں بہت فرق ہے. آج ہم اپنا خود لکھ کے اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اچھا لکھنے بھی والے ہیں, باشعور لوگ بڑا اچھا لکھتے بھی ہیں, لیکن جو اساتذہ کا کلام ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کا آج بھی چوز کرنا جو ہے نا کلام, کسی کو کلام کو اچھے کسی شاعر کے اعلیٰ حضرت کے, حالانکہ بہت سی نعتیں ہیں لیکن وہی چلتی آ رہی ہیں. نیا کیا اعلیٰ حضرت کی وہی 8-10 جو نعتیں وہی ہیں, اتنا بڑا موٹا دیوان مجموعہ اتنا بڑا, نیا کلام کوئی چوز نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہ وہ اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ نیا کلام کو چوز کر کے وہ ہم نئے کلام کو انداز لیا جائے. اللہ اکبر, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین سامعین, شاعری بہت ضروری ہے. شاعری نے نصرت فتح علی خان کو نصرت علی فتح خان بنایا ہے. اگر شاعری نہ ہوتی تو شاید آج خان صاحب کا نام نہ ہوتا. شاعری بہت معنی رکھتی ہے. آج نصرت آپ نے نصرت خان صاحب کی بات کی تو یہ ہمارے آنکھوں دیکھا واقعہ کہ ریڈیو میں ریکارڈنگ تھی نظامی صاحب کی محفل ناز کی, تو کہنے لگے یار چلو آؤ ذرا, سردی کے دن تھی, ریکارڈنگ ختم ہوئی, چائے بھی تو اندر خان صاحب, نصرت خان صاحب, سلامت خان صاحب, بہت سارے وہ کنٹین بھری ہوئی تھی. تو جب نظامی صاحب کو دیکھا تو کہنے لگے وہ دیکھو وہ نظامی صاحب آ گئے. واہ واہ کیا بات ہے. نعت کا کنسیپٹ, اللہ اکبر, کیا بات. انہوں نے بلکہ سننے لگے نعت خان تو کہنے لگے نظامی صاحب سے نعت سنتے ہیں تو کہنے لگے پوری دنیا کی کریم بیٹھی ہوئی ہے موسیقی کی, میں نے آپ کو کیا سنانا. لیکن وہ فرمانے سلامت خان صاحب, سلامت صاحب کہنے لگے نظامی صاحب آپ وہ شخصیت ہیں کہ ہم کہیں مسجد میں جا کے ہم کلاسیکل نہیں گا سکتے, لیکن آپ کا جو ہیں وہ آپ نعت میں بابا نعت ہیں, آپ تو کلاسیکل میں جا کے آپ نعت بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں, پڑھتے ہیں آپ تو مال کونس میں جا کے اپنا نعت سنا دیتے ہیں. ایسے لوگ یہ ہم آپ تو مطلب کیا کہا ہے کہ مذہبی گوئی ہے ان کا نام, انہوں نے ایک کیا بات. تو یہ انہوں نے شروع سے مطلب نعت کا بڑے بڑے گائک, ایک ریسیٹیشن جو ہے سب سے مشکل ہے ریسیٹیشن, انہوں نے ریسیٹیشن کو بہت اعلیٰ انداز میں بیان کیا. بے شک. ناظرین سامعین, میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب جانتے ہیں کہ نظامی صاحب الحمدللہ جب حیات تھے تو میں آیا تھا اسی دولت خانے پر آیا تھا, اسی کمرے میں آیا تھا, اسی بیٹھک میں الحمدللہ, تو یہیں پر نعت خوانی کی الحمدللہ کلاس ہوا کرتی تھی. بالکل صحیح. تو اسی جگہ پر نعت خوانی اب بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو اس وقت ہمیں بہت ساری دعائیں ملی نظامی صاحب سے, بہت سارا پیار ملا. تو ناظرین سامعین وہ چیز, وہ شفقت, وہ پیار آج بھی الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی ایسا ہی ان کا جو دستے شفقت ہے وہ آج بھی ہمارے کمر پر, ہمارے سر پر ہے. تو الحمدللہ یہ کامیابی انہی بزرگوں کی بدولت ہے, ورنہ ہم میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے کہ مصطفیٰ ہیں کہ جنہوں نے سنبھال رکھا ہے, ہمارے عیبوں پر ڈال کر پردہ پھر بھی ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. کوئی اس کو گرا نہیں سکتا کہ جس کو انہوں نے سنبھال رکھا. بے شک. ناظرین سامعین, ہر لحاظ سے میں جو ہے شفیق صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے یہ جو علمی خزانہ ہے نعت خوانی کا, گائکی کا, موسیقی کا, یہ ہماری دنیا میں موجود رہے. جبکہ شاعر بھی کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, نعت خوانی کو نعت خوانی نہیں سمجھا جا رہا, استاذہ ملنا بہت مشکل ہے. شاگرد مل جاتے ہیں لیکن استاد کبھی کبھی ملتا ہے, اور ایسا استاد ملنا
بہت خوش نصیبی کی بات ہے. تو یہاں پر آج بھی اسی طریقے سے سر نعت خوانی کی اکیڈمی جاری ہے؟ ماشاءاللہ اسی طرح ہی آتے ہیں، جیسے والد صاحب کے دور میں آپ تشریف لاتے تھے اس طرح اور بھی ہمارے بچے آ رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا وہ رونق میلہ اسی طریقے سے لگتا ہے شاگردی یہ آج کے شاگردوں میں اور پہلے کے شاگردوں میں؟ یہ دعاؤں کا اثر ہے نا، ابھی تک یہ بیٹھے کہ اسی طرح. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں ناظرین سامعین تشنگی لگی رہتی تھی، ہمیں لگا رہتا تھا کہ استاد جی ہمیں ہارمونیم کے اوپر کوئی نہ کوئی جو کہہ دیں، کوئی ہمیں کوئی ایسا کوئی سبق ایسا عطا کر دیں کہ ہم موبائلوں پر ریکارڈ کر لیتے تھے. ویسے کیسٹ ریکارڈر ہوتا تھا، اس پر ریکارڈ کر کے لے جایا کرتے تھے. ناظرین سامعین بہت اچھا وقت گزرا تھا. آج وہ وقت نہیں دیکھنے کو ملتا. آج تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہوا ہے. آج لوگ سرچ کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی سرچنگ کرنی ہو تو کہتے ہیں کہ جناب آج گوگل ہی استاد ہے، آج یوٹیوب ہی استاد ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کتاب پڑھنے کے لیے بھی استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کتاب آپ کو بدگمانیوں میں ڈال دیتی ہے، بد لحاظیوں میں ڈال دیتی ہے. لیکن بنا استاذی کے آپ نامکمل ہیں. استاد تلاش کیجیے اور اچھا استاد تلاش کیجیے. اچھا استاد جی اگر کسی کو مشورہ دینا چاہیں اکیڈمی جوائن کرنے کا تو وہ کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ وہ میرا اپنا مجھ سے رابطہ رکھے، آئے تو جس وقت بھی بالکل صحیح آئے تو بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب آپ شاگردی میں لے رہے ہیں نا بچوں کو؟ الحمدللہ. کیا بات ہے جی. بالکل انشاءاللہ جی. آپ پروگرام الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے پروگرام. تو آپ آن لائن بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے چینل پر ہمارے پلیٹ فارم پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نعت خوانی کی کلاسز لینے کے لیے اور اچھا نعت خوان بننے کے لیے. بلکہ آپ الحمدللہ ایک اچھے استاد کی تلاش کیجیے. اچھا استاد جی شاعری کی بات ہو رہی ہے کہ شاعری اعلیٰ حضرت کے کلام کو، آج علامہ اقبال کے کلام کو، نظامی صاحب کے کلام کو آج صرف اور صرف مقابلہ حسن نعت خوانی میں پڑھا جاتا ہے. اچھے کلام محفل نعت میں کیوں نہیں پڑھے جاتے ہیں؟ اصل میں یہ میں سننے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ ہمارے جو محافلیں جو کرواتے ہیں، جی ہاں، جس طرح کا وہ سنیں گے وہی سنانے والے آئیں گے. وہی سنانے والے ہیں. اچھی بات کی آپ نے. تو بات یہ ہے کہ اچھا جو یاد کیا ہو نا، اچھا کلام بھی یاد کیا ہو تو وہ بھی سننے والے، سنانے والا ہو، ان کو مزہ آئے گا. بالکل صحیح. سنانے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا. تو آج کل وہی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چھین کے ایک دوسرے سے، فلانے نے نعت پیٹی ہے، یار آپ نے پڑھی وہ میری نعت تو نہیں، فلانے نے پڑھی وہ میری نعت تو نہیں پڑھی. ایسے کر کے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہم سے پہ یہ کرم نوازی کی ہے اپنے محبوب کا صدقہ کہ ہمیں چاہے 50 نعت خوان بھی پڑھ جائیں، جتنے مرضی پڑھ جائیں، ہم نے اپنا انداز اپنے بزرگوں کو سامنے رکھ کے پڑھنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمارا یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری نعت کوئی پڑھنا چاہیے، یار بیٹا میں کیا پڑھوں گا. یہ ہمارے بزرگوں کا ایک ہم پہ کرم ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. اچھا کبھی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی نعت خوانی کی بعد میں ایسی فرمائش کر دی ہو کہ جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اصل میں وہی کرتا ہوں کہ میں نے جتنی ثنا خوانی جب بھی ہم نے کیا نا، ہم نے وہی اپنے بزرگوں کا جو انداز، بزرگوں کا جو کلام جو بھی وہی ہم نے پڑھے ہیں. بہت مشہور زمانہ شاید آپ مجھے دیکھ لیں کہ شاید ہی میں نے کسی کا کوئی پڑھا ہوگا، لیکن جو ہم نے اپنے چوز کیے ہوئے کلام ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں. اپنا پسندیدہ شاعر کون سا آپ کا؟ ہمارے پسندیدہ ماشاءاللہ بزرگ تو سارے جتنے بھی، ایک ایک کا تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا تو مقام جو ہے وہ وراء الورا ہے الحمدللہ. اور بھی ہمارے بہت سے ایسے جو شاعر ہیں، حفیظ طاہر صاحب تھے، ہاں جی، راجہ رشید محمود صاحب تھے ہیں، تو اپنے اور بھی کافی سارے ہمارے جو ابا جی سے محبت کرنے والے بھی، وہ ایسے ادیب رائے پوری صاحب کا ان کا ابا جی کے لیے انہوں نے ایک ربائی بنا کے تو نظامی صاحب کو لکھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کی پیکر وہ ذات گرامی، محبت کی پیکر وہ ذات گرامی، نہ حافظ نہ سعدی نہ رومی نہ جامی، وہ داتا کی نگری کا ایک رہنے والا، نذیر دو عالم نذیر نظامی. یہ انہوں نے وہ داتا کی نگری کا ایک رہنے والا. یہ ادیب رائے پوری صاحب بڑے عالم اسلام کے، بڑے پائے کے ثنا خواں اور بڑے کمال کے نعت گو شاعر ماشاءاللہ سے. آیا نہ ہوگا اور اس طرح
حسن و جمال ریت پر ان کا یہ وہ ہمارے اس جگہ اس جگہ پہ وہ بھی تشریف ہمارے پاس بہت لائے الحمدللہ. انہوں نے جناب غوث الورا کے اوپر بڑی بڑی مناقبت لکھی ماشاءاللہ سے, بڑی مشہور زمانہ مناقبت لکھی. کیا بات ہے, بڑے بڑے اچھے شاعر. اب تو وہی بات ہے ایک دم شاعروں کا کہنا کہ فلاں شاعر فلاں شاعر. ادبی شاعر جو ہمارے پہلے جتنے بھی تھے وہ ادبی شاعر تھے. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے, ادب تھا ان میں, ادب لکھا ہوا انہوں نے. بے شک بے شک. اچھا سر, نظامی صاحب کا کوئی بڑا ہی یادگار صاحب واقعہ جو آپ کو نصیحت کے طور پر آج بھی یاد رہ کے ہو, وہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ سے دنیا جانتی ان کو, کوئی نصیحت کے طور پر کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ذہن نشین ہو گیا ہو کہ یار ابا جی نے یہ بات کہی تھی, یہ بات کہہ دی تھی, کہ جو آج بھی آپ اس کو بھلا نہیں پاتے ہیں؟ انہوں نے مجھے صرف ایک بات انہوں نے کہی کہ بیٹا سرکار کی محفل میں جب بھی جاؤ مطمئن ہو کے جاؤ. آئے ہائے ہائے, کیا بات ہے, مطمئن ہو کے جاؤ. آئے ہائے, تمہارا کوئی لے نہیں سکتا اور تم کسی کا نہیں لے سکتے. اللہ اکبر, بس مطمئن ہو جاؤ, سرکار کرم کریں گے الحمدللہ. کیا بات, یہ ذہن میں نہیں ہے, یہ وہم و گمان میں نہیں آتا کہ وہاں جا کے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, یہ کبھی ذہن میں رکھ کے نکلے ہی نہیں گھر سے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. نظامی صاحب ہمیں بھی کہا کرتے تھے ناظرین سامعین کہ بچوں ہمیں وضو میں رہا کرو. ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ وضو میں رہا کرو بیٹا, کوئی پتہ نہیں جب مرضی سرکار کی ثنا خوانی کی محفل مل جائے, جب بھی کبھی پڑھنا پڑ جائے, ہر وقت باوضو رہو. ہر وقت باوضو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بس جب انسان باوضو رہے گا تو 2 رکعت بھی پڑھ لے گا. آئے ہے, بے شک نماز پڑھنے کی طاقت اللہ پاک عطا فرماتا ہے اسی وقت. اور ابتدا نماز کی ابتدا جو ہے وضو باوضو رہنا. بالکل بے شک بے شک, ایسا ہی ہے. ناظرین سامعین مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے نظامی صاحب سے بات چیت کر کے. میرا خیال ہے کہ کلام جو ہے وہ مزید شامل کیا جائے پروگرام میں. تو سر کوئی اب آپ اپنی پسند کا کوئی کلام جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں. ٹھیک ہے, نظامی صاحب کی شاعری میں سے ہو جائے یا کوئی آپ کے کوئی پسندیدہ شعراء میں سے کوئی کلام. نظامی صاحب کا ہی میں اردو کے 2-3 اشعار. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. بسر جو عمر کرے, بسر جو عمر کرے عشق مصطفیٰ کے بغیر, بسر جو عمر کرے عشق مصطفیٰ کے بغیر تو اس کی عمر کی کشتی ہے نا خدا کے بغیر, تو اس کی عمر کی کشتی ہے نا خدا کے بغیر. بہت خوبصورت شعر لکھا انہوں نے. کبھی نماز میں میرا راج ہو نہیں سکتی, کبھی نماز میں میرا راج ہو نہیں سکتی, خیال نقش کف پائے مصطفیٰ کے بغیر, خیال نقش کف پائے مصطفیٰ کے بغیر
نذیر سرور عالم کی دین تو دیکھو، کیا بات، نذیر سرور عالم کی دین تو دیکھو، دیا ہے جو بھی دیا، دیا ہے جو بھی دیا، سب کو التجا کے بغیر، دیا ہے جو بھی دیا، سب کو التجا کے بغیر، بسر جو سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویل بی رائٹ بیک آن آفٹر دا شارٹ بریک۔ ماشاءاللہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ملاقات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفیق حسین نظامی صاحب۔ الحمدللہ ابھی کمال کا کلام الحمدللہ ہم نے سنا۔ ناظرین صاحب، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے ان سے گفتگو کر کے، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے مختصر ہے۔ سر، پاکستان ہمارا اتنا خوبصورت ہے الحمدللہ، آپ نے پاکستان کے ہر مقام پر جا کے، ہر جگہ پر جا کے سرکار کی نعت کو بلند کیا ہے، سرکار کی نعت خوانی کی ہے۔ تو سب سے اچھی جگہ کون سی لگتی ہے پاکستان کی گھومنے کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ جی، ہمارے تو پاکستان سارا ہی، کوئی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ جو عطا کیا الحمدللہ جی، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں میں کہتا ہوں خوبصورت عطا کیا ہمیں، بے شک، جس میں سرکار کی ثنا خوانی ہوتی ہو تو اس سے خوبصورت اور خطہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ داتا علی جویری کے ڈیرے ہیں یہاں پر، بزرگوں کے ولیوں کے ڈیرے ہیں، ولیوں کے ڈیرے ہمارے پورے پاکستان میں۔ کیا بات ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہم پر کرم ہے کہ ہمیں یہ خطہ عطا کیا پاکستان کا، بے شک الحمدللہ۔ اچھا، آج کے جو نوجوان جنریشن ہے جو نعت خوانی کی فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہے یا آ چکی ہے، ان کو کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے، کوئی اچھی سی نصیحت کرنا چاہیں گے ان کو؟ ان کے لیے یہی ہے کہ بغیر سیکھے نعت خوانی نہیں ہو سکتی، بے شک۔ اچھے شعراء، ہمارے بزرگ شعراء جو ہیں، ان کا کلام اچھے انداز سے سمجھیں، سیکھیں، بے شک، اور ثنا خوانی کریں۔ اچھا پڑھیں گے تو سننے والے بھی اچھا سننے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے جی، بے شک۔ نہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہی سنتے جائیں گے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا، حکومت پاکستان سے کچھ شکایت ہے آج کے دور حاضر میں؟ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا ان سے کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہیں ہمارے چینل کے توسط سے؟ ڈیمانڈ چلیں کوئی شکوہ شکایت ہی کر دیں۔ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارے ساری زندگی ہمارے والد گرامی نے ثنا خوانی کی، بالکل جی، ثنا خوانی کی، تو انہوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، بے شک، کوئی بھی نہیں کی، بلکہ ہم نے کبھی کسی وقت یہی کہنا کہ ابا جی آپ اپنے صدارتی ایوارڈ کے لیے کیوں نہیں آپ کہتے؟ تو کہنے لگے، مجھے ایک بات کہہ کے انہوں نے چپ کروا دیا، کہنے لگے یار سرکار کی نعت سے بڑا اور مجھے کیا ایوارڈ میں نے لینا، یہ جو میرے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ثنا خوان کہلوایا گیا، میں نے کہلوایا، تو اس سے بڑا میرے لیے ایوارڈ کیا ہے؟ یہ دنیا کے ایوارڈ میں نے کیا کرنے ہیں؟ کیا بات ہے، ہمارے لیے بھی وہی مشعل راہ ہے جو ان کا پیغام ہے۔ کیا بات ہے۔ حکومت پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اداکار، ہمارے ہدایت کار، ہمارے آرٹسٹ، ہمارے گلوکار، ہمارے پاکستان پلیٹ فارم کے نعت خواں الحمدللہ، ناظرین سامعین، آج پتہ نہیں کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی کٹ رہی ہے، کس طریقے سے معاملات ہیں۔ حکومت پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ خدا را
ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہم پر بھی کوئی نظر ثانی کی جائے، ہم پر بھی کوئی اپنی کوئی نگاہ کرم ہو، ہاں ہم بھی منتظر ہیں، جتنی بھی آپ کی شفقت ہو سکے۔ بس آج کے دور حاضر میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان خوبصورت ہے اور خوبصورت لوگوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نذیر حسین نظامی صاحب کی جو کمی آج ہمیں محسوس ہوتی ہے، آج الحمدللہ ان کے فرزندان کو دیکھ کے، ان کے بچوں کو دیکھ کر الحمدللہ آج وہ کمی جو ہے ہمیں ذرا ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم نظامی صاحب کو ہی سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آپ کی محبت اللہ پاک کی عطا ہے یہ، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے اور ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، آئندہ ایک نئے پروگرام میں، ایک نئی ملاقات میں، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضا پھر سے حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔